بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین فاما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجرنی من النار اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اپنے دیکھنے والے سننے والے تمام معزز ناظرین و سامعین کو میری طرف سے، میری ٹیم کی طرف سے ماہ رمضان کا 25واں روزہ بہت بہت مبارک ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فضیلت رمضان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ مدثر نجفی، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ پروفیسر محمد امجد علی مراتبی صاحب۔ آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے صدقہ فطر۔ ناظرین اکرام، عید میں چند دن باقی رہ گئے ہیں، 4 یا 5 دن۔ تو عید کی خوشیاں جہاں آپ خود اپنوں میں منائیں، وہاں پہ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ آپ کے ارد گرد دائیں بائیں، آپ کے آگے پیچھے، آپ کے ہمسائے میں، آپ کے قرب میں، آپ کے جاننے والوں میں، آپ کے رشتہ داروں میں جو بھی کوئی آپ ڈیزرونگ کسی شخص کو دیکھتے ہیں تو اسے بھی اپنی خوشیوں میں ضرور شامل کریں، اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اس کے لیے خوشیوں کا سما پیدا کریں۔ اسی سلسلے میں آج جو ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے صدقہ فطر، یعنی کہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے جو ہے وہ صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ مزید بہتر طور پر اس پر علامہ صاحب جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ بہرحال میں آپ سے گزارش یہی کرنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں تک ممکن ہو سکے غریبوں کا خیال رکھیں، مسکینوں کا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد ایسے لوگ جو مستحق ہیں آپ کی رواداری کا، آپ کے پیار کا، آپ کے اخوت کے مستحق جو لوگ ہیں ان کا ضرور خیال رکھیے گا۔ بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ آج آپ بہت پیارے لگ رہے ہیں، ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نزع بد سے بچائے۔ اور بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ جی، اس میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ صدقہ فطر جو ہے یہ اس کی اہمیت کیا ہے، یہ کن کن لوگوں پہ واجب ہے، اور یہ کیا کہتے ہیں اس کی مقدار کیا ہے، اس کا تناسب کیا ہے، یہ کس ریشو سے جو ہے یہ دیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے ناظرین کو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ بڑے اچھے طریقے سے بتائیں گے۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، مہربانی۔ سر آپ کا بھی بہت شکریہ۔ الحمدللہ علی لسانہ حمدا طیبا کثیرا مبارکا فی، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ معزز حاضرین و ناظرین و سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہ احسان عظیم ہے کہ جس رب لم یزل نے مجھے آج 25ویں روزہ اور 25ویں رمضان المبارک میں، رمضان المبارک کے 25ویں روزے میں آپ سے مخاطب ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے صدقہ فطر۔ جی، میرا خیال ہے اس سے پہلے ہم زکوٰۃ کے موضوع پہ بات گزشتہ جو پروگرام ہمارے ہوئے وہ زکوٰۃ میں بھی تھا۔ تو یہ ہے صدقہ فطر، یعنی جس کو ہم فطرانہ بھی بولتے ہیں۔ تو فطر سے فطرانہ ہے۔ فطر کا مطلب ہے خوشی، جیسے ہم عید الفطر کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ عید کا معنی خوشی، فطر کا معنی جو ہے یہ فطرانے کا مطلب ہوتا ہے آزاد، خوشی، یعنی خوش و خرم کرنا۔ تو صدقہ فطر جو ہے دیکھنا ہے کہ یہ کس پہ واجب ہے۔ تو یہ ہر ذی روح جو ہے، ہر جاندار جو ہے، یعنی ہر انسان پہ صدقہ فطر جو ہے وہ واجب ہے، اس پہ واجب ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس کی مقدار آپ نے فرمائی، تو اس کا جو مقدار ہے وہ 2.25 سیر گندم ہے، یا جو ہے، یا اسی تناسب میں کشمش ہے، کھجور ہے، زیتون ہے،
دیگر جو ہے جیسے جتنی استطاعت ہے، اپنی استطاعت آپ کو ہمت ہے، توفیق ہے، اس حساب سے آپ صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کریں گے۔ تو کم از کم جو ہے وہ ہر فقیر کے لیے، غریب کے لیے، مسکین کے لیے جو اس کی مقدار ہے وہ 2.25 سے گندم ہے، ٹھیک ہو یا اس کی مقدار آج کل جو صدقہ فطر نکلا ہے تقریباً وہ 140 روپے نکلا ہے، ٹھیک ہو عموماً ہر سال جو ہے وہ گندم یا جو بھی اجناس ہوتی جو بھی مارکیٹ میں ریٹ ہوتا ہے اس کے مطابق جو ہے یہ صدقہ فطر جو ہے وہ مقرر کیا جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ اگر کوئی ایک دن کا بچہ ہے تو اس پہ بھی یہ واجب ہے؟ جی میں یہی پوچھنے لگا تھا، ایک دن کا بچہ ہے، بالغ ہے، نابالغ ہے، مرد ہے، عورت ہے، وہ صاحب نصاب ہے یا نہیں ہے، تو جس کے گھر میں حاجت اصلیہ کے علاوہ یعنی جس کے گھر میں ایک ٹائم کا کھانا موجود ہے اس پہ صدقہ فطر جو ہے وہ واجب ہے۔ تو ویسے تو ہمارے جو دوست احباب ہیں وہ ماشاءاللہ جب اس طرح کی بات آتی ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے ہماری سوسائٹی میں ہماری جان چھوٹ جائے۔ میں ایک نقطہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، وہ اکثر جو ہے وہ لوگ جو ہیں روزے دار بھی نہیں ہوتے، روزہ بھی نہیں رکھا ہوتا، پورے ماہ سیام میں جو ہے وہ روزے بھی نہیں رکھے، اور جب صدقہ فطر دینے کی بات آتی ہے تو وہ آگے سے کہتے ہیں جی ہم پہ تو یہ واجب ہی نہیں ہے، جنہوں نے روزے رکھے ہیں ان پہ واجب ہے۔ ذرا اس پہ بھی تفصیلی گفتگو۔ یہ بھی ایک غلط فہمی ہے اور اس کا بھی ازالہ جو ہے وہ ضروری ہے کہ کچھ دوست کہتے ہیں کہ ہم صدقہ فطر کیوں ادا کریں، ہم نے تو کوئی روزہ ہی نہیں رکھا، تو صدقہ فطر وہ ادا کرے جس نے روزے رکھے ہیں۔ تو یہ ایسی بات نہیں ہے، روزہ رکھے یا نہ رکھے، ایک تو آپ صدقہ جو فطرانہ ہے وہ نہیں ادا کر رہے ہیں، ایک تو آپ یہ گناہ گار ہو رہے ہیں، اور ایک اس کا انکار کر رہے ہیں آپ، پھر روزے نہیں آپ نے رکھے، یہ بھی گناہ در گناہ کر رہے ہیں آپ، توبہ طائب آپ ہوتے نہیں ہیں، حالانکہ یہ مہینہ توبہ کا ہے، استغفار کا ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے کہ آپ نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا، بالکل تو آپ پر واجب ہے، صدقہ فطر جو ہے وہ واجب ہے، فطرانہ آپ نے جو ہے وہ ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، دیکھنا یہ کہ جو بندہ صدقہ فطر ادا کرتا ہے، فطرانہ ادا کرتا ہے، اس کو ملتا کیا ہے؟ ملتا کیا ہے؟ ہاں جی، بڑی اچھی بات ہے۔ یہ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان عظیم ہے، رب العالمین کا کتنا کرم ہے، اللہ اکبر، کہ عید الفطر ہو تو اس میں بھی ہم غریبوں، یتیموں، مسکینوں کو ہم جو ہے وہ اپنی خوشیوں میں شامل کرتے ہیں۔ معاشرت کا دین ہے نا، معاشرت قائم کرنی، ایک دوسرے سے تعلق قائم کرنا، اخوت، اس کے بعد بھائی چارہ، یہ چیز ہے۔ یعنی کہ یہ نہیں کہ ایک جو ہے وہ کلاس یا ایک گروپ جو ہے اس کے پاس اگر ہر چیز موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر طرح کی نعمتیں موجود ہیں، وہ ایک کونے میں گھس جائے، اپنی زندگی ادھر گزارے، اور ایک بیچارے جن کے پاس 2 وقت کا کھانا بھی نہیں ہے اور وہ دوسرے میں ہو جائیں اور اللہ سے گلے شکوے کریں اور اپنی قسمت کو کوسیں، تو اسلام ہمیں یہ تعلیم نہیں دیتا۔ ناظرین اکرام، ہمیں یعنی کہ ان کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلنے کی تعلیم دیتا ہے کہ ان کو بھی اپنی خوشیوں میں یاد رکھیں، ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں۔ تو یہ جو صدقہ فطر ہے اس کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ ان لوگوں کے لیے بھی آسانی پیدا ہو سکے، وہ لوگ بھی عید کے لیے کچھ خریداری کر سکیں، اپنے بچوں کے لیے کپڑے وغیرہ جو روزمرہ کی چیزیں ہوتی ہیں عید پہ جو استعمال ہوتی ہیں وہ خرید سکیں۔ اس کا مقصد ایک یہ بھی ہے۔ بہرحال علامہ صاحب آپ مجھ سے زیادہ بہتر طور پہ اس پہ روشنی ڈالیں گے۔ بہت اچھا ارشاد فرما رہے تھے اور بہت اچھی انہوں نے ایکسپلینش کی ہے کہ عید الفطر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے وہ بھائی جو غریب ہیں، جو مسکین ہیں، جو یتیم ہیں، جو فقیر ہیں، جن کے گھر میں خوشیاں کبھی کبھار پھیرا لگاتی ہیں، جن کی زندگی میں خوشیاں جو ہیں وہ کبھی کبھار ان کو دیکھنے کو ملتی ہیں، جو خوشیوں کے لیے ترس جاتے ہیں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غرباء، یتیم و مساکین پہ احسان عظیم یہ فرمایا کہ ان کو ہم اپنی خوشیوں میں شامل کرنے کے لیے صدقہ فطر جو ہے اس کو واجب قرار دے دیا گیا کہ ہماری خوشیوں ہم خود ہی خوشیوں جو ہے وہ نہ مناتے رہیں، اپنی خوشی کو ہم خود ہی سیلیبریٹ نہ کرتے رہیں، بلکہ جو مساکین ہیں ان کو بھی ساتھ ملانا۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیا۔
ناظرین، ہماری گفتگو کا سلسلہ یہاں پہ چند لمحے کے لیے منقطع ہوتا ہے. یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کا. بریک کے بعد آئیں گے انشاءاللہ مزید اس پہ گفتگو کریں گے. علامہ صاحب اس کو ڈیٹیل سے آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. ملتے ہیں ایک بریک. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فضیلت رمضان، اور آج ہمارے پروگرام کا عنوان تھا صدقہ فطر. جہاں ہم اپنے اہل و عیال کی خوشیوں کے لیے سما پیدا کرتے ہیں، وہیں اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے، ہمیں تعلیم کرتا ہے کہ ہم ان لوگوں کو بھی اپنی خوشیوں میں یاد رکھیں جو ان چیزوں، روزمرہ کی چیزوں کے، عید کی خوشیوں کی چیزوں کی خریداری کی دسترس نہیں رکھتے. ان کے لیے بھی ہم لوگ جو ہیں وہ آسانی پیدا کریں. اور کس طرح ہم نے آسانی پیدا کرنی ہے؟ زکوٰۃ دے کے پیدا کرنی ہے اور صدقہ فطر دے کے پیدا کرنی ہے. زکوٰۃ تو ان لوگوں پہ واجب ہے جو صاحب نصاب ہے، لیکن صدقہ فطر ہر شخص پہ واجب ہے، چاہے وہ ایک دن کا بچہ ہی کیوں نہیں ہے، اس پہ بھی واجب ہے، اس نے صدقہ فطر ضرور ادا کرنا ہے. بہرحال بڑھتے ہیں. جی، تو میں عرضی پیش کر رہا تھا کہ صدقہ فطر جو ہے وہ غرباء کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنا، اور اس کا ایک اور فائدہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، اور حضرت امام مسلم نے اپنی کتاب مسلم شریف میں اس کو نقل کیا ہے. اچھا، کہتے ہیں کہ صدقہ فطر جو ہے اس لیے واجب کیا گیا ہے، یعنی اس کے واجب کرنے کا ایک اور مقصد یہ ہے. ایک تو ہے غریب و یتیم و مسکینوں کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنا، اور ایک اس کا مقصد یہ ہے کہ جس بندے نے روزہ رکھا ہے، روزہ رکھنے کے بعد جو اس سے لغویات ہو گئی ہیں، جو بیہودہ باتیں ہو گئی ہیں، جو روزے کا اس نے صحیح طرح سے حق ادا نہیں کیا ہے، روزہ رکھنے کے بعد جو اس کے اصول اور قوانین تھے، جو قواعد و ضوابط تھے، ان پہ وہ پورا نہیں اترا. کہ روزے کے دوران اس نے وہ کام کیے جس سے اللہ نے اس کو منع کیا تھا. اس کا روزہ تو مکمل ہو گیا، لیکن اس میں جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں تھیں، بیہودہ باتیں تھیں، لغویات تھیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس لیے اللہ نے اس کو فرض قرار دیا، اس کو واجب قرار دیا ہے کہ روزے کی طہارت جو ہے وہ بھی ہو جائے. اللہ اکبر. روزے کی طہارت، روزہ کی پاکیزگی جو ہے وہ بھی مکمل ہو جائے. جو طہارت رہ گئی تھی، جو پاکیزگی رہ گئی تھی، صدقہ فطر ادا کرنے سے وہ طہارت اور پاکیزگی کو اللہ تعالیٰ پایا تکمیل. میں یہاں پہ ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. جیسے سابقہ پروگرام میں علامہ صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے فرمایا تھا کہ جو زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا جو مال ہے وہ پاک ہو جائے. کیوں علامہ صاحب آپ نے فرمایا تھا پاک ہو جائے؟ تو یہاں پہ جو صدقہ فطر ہے وہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ نے روزے رکھے ہیں وہ بھی پاک ہو جائیں، وہ بھی قبول ہو جائیں، وہ بھی مستجاب ہو جائے، اللہ تعالیٰ ان کو قبول کر لے، شرف قبولیت مل جائے ان کو. اس سے تھوڑا سا آگے بھی حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، اگر آپ اجازت عطا فرمائیں تو. ایک تو ہے کہ روزے کی طہارت ہو جائے، اور ساتھ ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مساکین ہیں، جنہوں نے پیٹ بھر کے کبھی کھانا نہیں کھایا، فرمایا ان کے لیے خوراک جو ہے وہ بھی پیدا ہو جائے، ان کے کھانے پینے کا سامان جو ہے وہ بھی پیدا ہو جائے، ان کی خوراک جو ہے وہ بھی ان کو مل جائے، اور طہارت صوم جو ہے، طہارت روزہ جو ہے وہ بھی پایہ تکمیل تک پہنچ جائے. تو یہ دیکھ لیں کتنا بڑا احسان عظیم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم جیسے گناہ گاروں پہ، کہ روزے میں اگر ہم سے کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو صدقہ فطر ادا کرنے سے اللہ تعالی ہماری اس کمی کوتاہی کو معاف فرما دیتا ہے. تو حضرات اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث مبارکہ. اس حدیث کے راوی بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رمضان کا آخری عشرہ تھا نا، آخری ایام میں لوگوں کو مخاطب فرمایا، جمع فرمایا، اور فرمایا کہ لوگوں تم لوگ اپنے روزوں کا فدیہ ادا کرو. تم لوگ اپنے روزوں کا فدیہ ادا کرو. ایک ہے مال کی زکوٰۃ، مال کو پاک کرنا، اور ایک ہے صدقہ فطر، فدیہ ادا کرنے، فطرانہ ادا کرنے سے
روزے پاک ہونا، اور فرمایا کہ اے لوگوں تم صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کرو۔ اس صدقہ فطر جو ہے وہ ہر مسلمان پر، ہر فقیر پر فرمایا کہ اس پر واجب ہے، یعنی مسلمان ہو، امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، یتیم ہو، مسکین ہو، بیوہ ہو، 1 دن کا بچہ ہو، 10 دن کا بچہ ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مجنون ہو، اس پہ بھی یہ صدقہ یہاں پہ فطر میرا سوال پیدا ہوتا ہے، ابھی آپ نے کہا فقیر ہو، غریب ہو، اچھا وہ بھی صدقہ فطر دے گا، پھر آگے دینا کن کو ہے؟ غریب آلریڈی تو وہ ہے، وہی میں عرض کر رہا ہوں، فقیر ہے، غریب ہے، جی، یعنی یہ صدقہ فطر کس پہ واجب ہے؟ اللہ جس کے گھر میں 1 وقت کا کھانا جو ہے وہ موجود ہے، اس کے واجب ہے۔ ٹھیک، یہ اس شخص کو دینا ہے جس کے گھر میں 1 وقت کا کھانا بھی نہیں ہے۔ اچھا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، یعنی آپ نے یہ کویسچن کیا نا بڑا اچھا کہ فقیر جو ہے وہ فقیر دے گا تو اس کو کیا ملے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب غنی صدقہ فطر ادا کرے گا نا، جی اللہ تعالیٰ اس کو اور غنا عطا کرے گا، یعنی امیر جب ادا کرتا ہے تو اس امیر کے مال میں اللہ اور برکت عطا کرتا ہے۔ اگر فقیر عطا کرتا ہے نا، فقیر جی اس کو واجب سمجھ کے ادا کرتا ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو فقیری سے نجات عطا کرتا ہے، فقر و فاقہ دور کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں جو ہے وہ آسان بنا دے گا۔ فقیر ادا کرتا ہے تو وہ غنی بنا، اللہ اس کو غنی بنا دے گا، اب اگر غنی جو ہے وہ ادا کرتا ہے تو اللہ اس کو اور دولت سے مالا مال فرما دے گا۔ یہ اس کا فائدہ ہے۔ اور دیکھیں نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بھی فرمان کہ جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے صدقہ فطر ادا نہیں کیا جی وہ ہماری عیدگاہ کی طرف بھی نہ، یعنی اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھیے کہ اس کو اجازت نہیں ہے عید کی نماز پڑھنے کی۔ کتنی سخت وعید ہے، اتنی سخت وعید ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو چیز ہمارے فائدے کی ہے، اگر ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو وہ عمل ہمارا اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر مقام بھی بلند کرتا ہے اور اپنی رحمتوں کا بھی نزول فرماتا ہے۔ تو صدقہ فطر ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق بندے کے اخلاص، جس میں بندے کا اخلاص ہونا چاہیے، خلوص نیت کا ہونا چاہیے، اس میں ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، بناوٹ نہ ہو، اور یہ اللہ کی رضا کے لیے اس کو دینا چاہیے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کو بھی بڑھا دے گا، اس کے کاروبار کو بھی بڑھا دے گا، اور اللہ تعالیٰ برکتیں ہی برکتیں اس کے گھرانے میں، اس کے مال میں، اس کے اہل و عیال میں نازل فرما دے گا۔ بے شک بے شک۔ تو اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ میں قطع کلامی ایک دفعہ پھر آپ سے قطع کلامی کی معذرت کرتا ہوں۔ ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کا، بریک کے بعد آئیں گے اور انشاءاللہ مزید علامہ صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے صدقہ فطر کے بارے میں۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فضیلت رمضان، اور آج ہمارے پروگرام کا موضوع تھا صدقہ فطر۔ صدقہ فطر کے بارے میں مزید ہم جاننے کی کوشش کریں گے علامہ صاحب سے، ان سے پوچھیں گے کہ جو اس کا مناسب وقت، یعنی ایسے کچھ کام ہوتے ہیں جن کا کوئی نہ کوئی وقت ہوتا ہے، تاکہ ان کام کرنے سے جو ہے وہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو جائے، یا اس عبادت کا جو ہے وہ جو اس عبادت کے پیچھے جو حکمت ہے وہ پوری ہو جائے۔ تو علامہ صاحب ایک تو ہمیں یہ بتائیں دوبارہ سے ہمارے ناظرین کو کہ اس کا تناسب کیا ہے صدقہ فطر کا، جن لوگوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے وہ تاکہ وہ بھی وہ سن لیں، اور یہ بتائیے کہ اس کا جو سب سے اچھا وقت ہے، کس وقت جو ہے یہ صدقہ فطر جو ہے دینا چاہیے، جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے ہم ثواب کے زیادہ حقدار ٹھہریں۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیے کہ ہر عبادت کا ایک وقت ہے، بالکل ٹھیک، کوئی بھی عبادت ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو وہ اسی خاص وقت میں کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ
اوقات نماز ہیں، جی جی، تو جو نماز کا اوقات ہے، جس نماز کا جو وقت ہے اسی پہ وہ پڑھی جائے پڑھی جائے گی، بے شک۔ اگر آپ مقررہ وقت پہ نہیں پڑھتے ہیں تو وہ پھر ادا نہیں ہوگی، قضا ہوگی۔ قضا تو کچھ چیزوں کی قضا ہے اور کچھ کی قضا بھی نہیں ہے، استغفر اللہ، یعنی نماز کی تو آپ نے قضا کر لی، اس کے علاوہ بہت سی عبادات ہیں جس کی قضا نہیں ہے۔ حج ہے، وہ اگر آپ کا رہ گیا ہے تو اسی ایام میں آپ کریں گے، اس کے علاوہ آپ کریں گے تو عمرہ تو ہوگا، عمرہ تو ہوگا لیکن حج نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح روزہ ہے، تو روزے کا بھی یہ بھی ایک ٹائم ٹیبل ہے، جی جی، ٹھیک ہے، کہ آپ نے سحری اس ٹائم پہ کرنی ہے اور افطار آپ نے اس ٹائم پہ کرنا ہے۔ اس سے اگر ایسا نہیں ہے کہ وہ سحری کا ٹائم نکل گیا، 5-7 منٹ نکل گئے ہیں تو بندہ کہ خیر ہے میں رکھ لوں، تو وہ روزہ نہیں ہوگا پھر۔ تو اسی طرح کوئی بھی آپ عبادت دیکھ لیں، جی جی، کوئی بھی عبادت دیکھ لیں آپ، تو اس کا ایک مقررہ وقت ہے۔ تو صدقہ فطر کا بھی ایک مقررہ وقت ہے۔ کیا مثال کے طور پہ کہ نبی کریم فتاوی عالمگیری میں ہے کہ نبی اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ طلوع آفتاب یعنی سورج کے طلوع ہونے کے بعد، یعنی عید والے دن طلوع آفتاب کے بعد اور عید کی نماز پڑھنے سے پہلے یہ اس کا جو ہے بہترین وقت ہے۔ ہمارے اگر یہ بھی ہے، اس کے علاوہ بھی آپ اور دوسری بات ہے کہ آپ رمضان میں دے سکتے ہیں، رمضان میں اگر دیں تو آپ یہ بہتر ہے۔ اصل میں وہ جو حکمت ہے کہ وہ جو مسکین غریب جو ڈیزرونگ پیپل ہیں وہ کچھ نہ کچھ اس سے خرید لیں گے، ان کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی۔ لیکن علامہ صاحب بڑی معذرت سے میں کہنا چاہوں گا، ہماری سوسائٹی میں جو ہے نا ہم ہر کام جو ہے نا ایٹ دا 11th آور کرتے ہیں اور بھاگم کرتے ہیں، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ کام میں جو ہے نا وہ خوبصورتی نہیں رہتی۔ وہ بندہ اگر اچھی نیت سے اور اچھے طریقے سے کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو وقت پر کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ ایٹ دا 11th آور کرے اور اس کا پھر فائدہ بھی کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ نماز پڑھنے کے بعد دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ لوگ پھر کیسے خریدیں؟ اس کا مقصد یہ ہے اگر آپ عید کی نماز کے بعد آپ صدقہ فطر ادا کرتے ہیں نا تو وہ فطرانہ آپ کا نہیں ہوگا، وہ آپ اس کے ثواب سے رہ جائیں گے، وہ فطرانہ نہیں ہوگا پھر، کیونکہ اس کا وقت جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز سے پہلے کا ہے۔ اور دیکھیں آپ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو اس وقت سے لے کے آپ عید کی نماز سے پہلے اس دوران آپ دے سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ ایک نا عام سا وہ رواج ہے کہ جب آخری دن ہوتا ہے نا اس وقت پھر ہمیں جو ہے نا وہ یاد آتا ہے کہ ہم نے یہ کام بھی کرنا ہے، یہ کام بھی کرنا ہے۔ تو حقیقت میں جن کے لیے صدقہ فطر رکھا گیا ہے، غربا، یتیم، مساکین کے لیے جن کے لیے رکھا گیا ہے، اصل میں تو ان کو اپنی خوشیوں میں شریک کرنا ہے نا، وہ ہماری خوشیوں میں شامل ہو، تو آپ اپنا صدقہ فطر جو ہے وہ عید سے پہلے دیں، یہ بہتر ہے۔ لیکن عید والے دن سے پہلے دیں، یہ بھی اس سے بھی بہتر ہے۔ اس سے 2-4 دن پہلے دیں، یہ اس سے بھی بہتر ہے۔ تو یہ ہے کہ بھئی عید سے پہلے آپ اگر ادا کریں گے تو آپ کا وہ صدقہ فطر جو ہے وہ ادا ہوگا۔ اگر عید کی نماز کے بعد ٹائم گزر جاتا ہے تو پھر آپ کو ہوش آتا ہے کہ میں تو صدقہ فطر دینا تھا، مجھے یاد ہی رہا، تو پھر آپ کا فطرانہ ادا نہیں ہوگا، اس ثواب سے آپ محروم اور مایوس رہیں گے۔ اس صدقہ فطر کی وجہ سے جو آپ پہ رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہونے والا تھا اس سے آپ مایوس رہ جائیں گے۔ تو اس لیے کہ جو بھی کام ہے اس کو مقررہ وقت پہ ہی کرنا، یہ ایک کامیاب بندے کی علامت ہے، ایک کامیاب بندے کی نشانی ہے کہ ان الصلاۃ، مثال کے طور پہ نماز کی ہم نے بات کی کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اسی طرح روزے کی بات ہم نے کی کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ اس کو آپ دیکھ لیں تو بھئی قرآن نے تو ایک چیز کی وضاحت جو ہے وہ بیان فرما دی ہے کہ یہ کام اس وقت پہ کرنا ہے، یہ عبادت اس وقت پہ کرنی ہے۔ تو ہر عبادت کا ایک مقررہ وقت ہے، صدقہ فطر کا بھی ایک مقررہ وقت ہے، اور اس مقررہ وقت سے پہلے ہی آپ نے اس کو ادا کرنا ہے۔ اور دوسرا اس کی جو مقدار ہے وہ میں نے پہلے آپ کو بتا دی کہ 2.25 سیر گندم، ٹھیک ہے، اس کی مقدار یہ ایک سا ہوتا ہے، وہ ایک بڑا سا جو حدیث کے الفاظ ہیں سا، وہ ایک وہ کیا ہوتا ہے، پیمانہ ہوتا ہے جس سے گندم پیمائش کی جاتی ہے۔ وہ تو آج کل جو صدقہ فطر نکلا ہے وہ تقریباً 140 روپے
جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے غریب آدمی لیکن آپ اپنی استطاعت کے مطابق زیادہ بھی دے سکتے ہیں، 5-10 روپے اگر زیادہ بھی دے دیں تو بہتر، امیر جو ہے وہ اس سے زیادہ دے سکتا ہے۔ تو یہ وہ عرضی تھی، یہ وہ جو معروضات تھی جو صدقہ فطر کے حوالے سے اس بندہ نشیز نے آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول بھی فرمائے، اپنا کرم بھی فرمائے، اپنا فضل بھی فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی جائز خواہشات دلی تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، دن دگنی رات چگنی اللہ تعالی ترقی عطا فرمائے، ہمارے علم میں عمل میں اللہ مزید برکت عطا فرمائے، ہماری اولادوں کو اللہ نیک اور ایک بنائے، جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو نیک صالح نورینہ اولاد عطا فرمائے، اور اولاد والوں کو اللہ اپنے والدین کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم انصرنا فإنک خیر الناصرین، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ جی ناظرین اکرام، امید ہے کہ آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا، آپ نے کافی کچھ سیکھنے کی کوشش کی ہوگی اور ہمارے پروگرام سے کافی کچھ استفادہ کیا ہوگا۔ اب وقت ہوا ہے آپ سے اجازت کا، اور جانے سے پہلے میں آپ کے لیے ایک حضرت علی کا قول جو ہے وہ پڑھنا چاہوں گا۔ ایسے شخص کو کبھی مت گوانا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت، فکر، عزت اور چاہت ہو۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اور علامہ صاحب کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا۔ وہ کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا میرے آقا، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو آرے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے